اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ بے شک اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ ان میں رسول بھیجا من انفسہم انہی میں سے۔ اللہ نے یہ احسان جتلایا ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ آئیے ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ بہت پیارا واقعہ ہے۔ ابی بن کعب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم میں 820 نمبر روایت ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو ایک صحابی ہے، انہوں نے نماز میں قرات کی تو غیر معروف مجھے محسوس ہوئی اور انداز سے وہ قرات کر رہے تھے، کیونکہ ابی بن کعب بہت بڑے قاری تھے، بڑی اچھی ان کی آواز تھی۔ اور بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابی، اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہارے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ تو رونے لگے کہ یا رسول اللہ میرا نام اللہ نے لیا؟ فرمایا ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے سورہ بینہ ان کے سامنے تلاوت کی، لم یکن الذین کفروا۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں کہ ساتھی نے تلاوت کی، مجھے غیر معروف محسوس ہوئی۔ پھر ایک اور ساتھی آئے، صحابی ہے، انہوں نے نماز پڑھی، اس میں قرات کی، تو انہوں نے ایک اور انداز سے قرات کی۔ تو ہم سب پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ سے فرمایا کہ تم قرات کرو۔ انہوں نے قرات کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قرات کو سراہا کہ تم نے اچھی قرات کی۔ کہتے ہیں میرے دل میں اسلام کے بارے میں بہت زیادہ ایک شک پیدا ہوا، جو دور جاہلیت میں بھی ایسا شک پیدا نہیں ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر یہ کیفیت دیکھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا۔ میرے ذہن میں، میرے دماغ میں بڑا ایک برا خیال تھا، تو دور جاہلیت میں بھی ایسا خیال اسلام کے خلاف نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھانپ لیا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ مارا تو میں پسینے سے شرابور ہو گیا، اور مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں رب کو دیکھ رہا ہوں، یہ میری حالت بن گئی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے ابی، مجھ پر پیغام پیغام آیا میرے پاس کہ آپ قرآن پاک کو ایک لہجے میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا میری امت کے لیے اور آسانی کر دیں۔ پھر دوبارہ پیغام آیا کہ 2 لہجوں میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا اور آسانی کیجیے۔ تیسری مرتبہ قاصد آیا کہ 7 لہجوں میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا، یہ ایک لہجہ ہے۔ دوسرا ہے والضحی واللیل اذا سجی۔ اسی طرح مالک یوم الدین، تو دوسرا لہجہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آسانی اللہ نے فرمائی کہ 7 لہجوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ بعد میں پھر صحابہ کے دور میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں الگ الگ لہجوں میں جب قرات کی جاتی تھی تو اختلاف ہو گیا، تو پھر آپ نے کہا قریش کے لہجے میں قرات کرو۔ تو اب ہم قریش کے لہجے میں قرات کرتے ہیں۔ یہ آسانی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ملی۔ ابھی بھی بڑے بڑے قرآ حضرات دوسرے لہجوں میں قرات کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قاصد 3 مرتبہ آیا۔ تو تیسری مرتبہ قاصد نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ 3 مرتبہ آپ کے پاس قاصد آیا ہے تو آپ 3 دعائیں جو چاہیں مانگ لیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مہینہ گزر جاتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، حالات ایسے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے دعا نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا میری امت کی بخشش فرما، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ پہلی جو دعا آپ علیہ السلام نے کی، پھر دوسری دعا جو آپ علیہ السلام نے کی وہ بھی یہی کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ یہ ہے بڑا احسان ہم پر کہ ہمارے نبی ہمارے لیے ہماری بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں نے تیسری مرتبہ جو دعا ہے، جو اللہ نے اختیار دیا کہ 3 دعائیں، 2 دعائیں تو میں نے امت کی بخشش کے لیے مانگ لی، تیسری دعا بھی میں نے امت کے لیے بچا کے رکھی ہے، اس دن کے لیے جس دن ابراہیم کو میری طرف رغبت اور رجوع ہوگا، یعنی جس دن ابراہیم کو بھی ضرورت ہوگی دعاؤں کی، اس وقت میں اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کروں گا۔ کون سا دن؟ قیامت کے دن۔ یہ ہے بہت بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا ہے جو ہمارے لیے، ہماری بخشش کے لیے دعائیں کرتا ہے،
ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔